کرناٹکا میں تو عام بولی ہے آرس کی. تو کہتے ہیں سو جا جیسے کہ دلہا سوتا ہے. اب یہ خواص کے لیے عموماً ہے، یعنی ہر خاص بندہ جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، خواص میں سے ہے، عام بندوں کے لیے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے. یہ تو مطلب خواص جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ورنہ قبر کی وسعت جو ہے حسب مراتب بھی مختلف ہیں. بعض روایتوں میں جیسے بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے. تو اگر 70 ہاتھ ہی مان لیا جائے، اگر 70 ہاتھ ہی مان لیا جائے تو بتاؤ آپ کی قبرستان میں کتنے مردے دفن ہو سکتے ہیں اگر 70 ہاتھ کسی کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے؟ ایک قبرستان میں سمجھتا ہوں 10 مردوں سے زیادہ دفن نہیں کر سکتے آپ. اب اس حدیث پاک کو لے کر کے کوئی سنی یہ کہہ دے کہ بھیا میری قبر 70 ہاتھ چوڑی ہونی چاہیے، میرے ہاتھ میں 70 ہاتھ چاروں طرف کسی کو دفن نہ کیا جائے، تب تو وہابیوں کو کہیں قبرستان بھی نہیں ملے گی. اب یہاں پر غور کریں، نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. سو جا، نم کنومت العروس، سو جا جیسے کہ دولہا سوتا ہے، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، کہ اسے نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کے گھر میں اس کا سب سے پیارا ہو. تو بتائیے دلہن جب دلہن بن کر شوہر کے گھر پر پہلی بار پہنچتی ہے نکاح کے بعد، وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، شرماتی لجاتی کمرے میں جا کر پڑتی ہے. بتائیے کیا اسے نیند آتی ہے؟ مگر وہ کمرے میں جا کر جب وہ پڑ جاتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، رات میں اس کا شوہر پہلی بار جب کمرے میں جانا چاہتا ہے تو اس وقت وہ سوتی نہیں ہے مگر شرم و حیا سے وہ سونے کا ناٹک کرتی ہے. یہ دنیاوی مثال ہم بتا رہے ہیں. اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. کمرے میں جانے کے بعد اسے بٹھا کر سمجھا کر جو کچھ رہتے ہیں گھر کی بہن بیٹیاں مائیں باہر آ جاتی ہیں. اب اسے کوئی اور ڈسٹرب نہیں کرتا. رات میں اس کا شوہر ہی جو سب سے پیارا دنیا میں اگر کوئی ہے اس کا سب سے پیارا تو اس کا شوہر ہے. یہ ہم نہیں کریں گے، حدیث پاک کی تشریحات ہیں. سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے. تو عروس کا لفظ ہے حدیث پاک میں. تو اللہ کا بندہ جس دن مرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ جس دن دفن کیا جاتا ہے، اللہ کا بندہ جس دن قبر میں اتارا جاتا ہے، اس دن کو، اس تاریخ کو، اس گھڑی کو ہم نے عرس نہیں کہا ہے، اس کو تو اللہ نے عرس کہا ہے، اس کے حبیب نے عرس کہا ہے. عرس ہم نے یہ بدعت کیسے ہو گیا عرس منانا؟ ہم اس کو عرس کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں. اس کو تو اس دن کو، اس گھڑی کو، اس لمحے کو، جس لمحہ، جس گھڑی، جس وقت اللہ کا محبوب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، اس لمحے، اس گھڑی کو، اس تاریخ کو عرس حدیث پاک میں کہا گیا. رسول اللہ نے اسے عرس کہا ہے. اللہ اکبر. چلیے تو اب یہ حسب مراتب یہ معاملات ہم نے بتا دیے. فرماتے ہیں اور اوساط میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، یعنی عام بندوں میں جو گنہگار بندے ہیں ان پر عذاب بھی ہوگا. اگرچہ سوال و جواب دے دیے وہ، مگر گنہگار اگر ہیں تو اللہ اگر کرم کر دے تو بخش دے. اللہ اگر کرم کر دے وہ بخش دے بڑے سے بڑے گنہگار عاصی و پاپی کو، اور چاہے تو اس کی معصیت گناہ کے مطابق اسے عذاب دے. پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم دعائیں کرواتے ہیں. چنانچہ میزان الکبریٰ میں یہ لکھا ہے جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاہدونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاوز الصراط، کہ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروکاروں کی شفاعت کروائیں گے اور ہر مشکل میں ان کے حالات کا ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، دنیا میں، برزخ میں، قیامت کے دن، یہاں تک کہ ائمہ کرام اپنے متبعین کو صراط مستقیم کیا کہتے پل صراط سے پار بھی کروائیں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد. سبحان اللہ.
اب ایک جگہ یہ بھی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شیخ میں لکھتے ہیں عن ائمة الفقهاء والصوفیاء كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون عهدهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف. سبحان اللہ کہ ائمہ صوفیاء فقہاء سب کے سب اپنے مقلدین کی، اپنے پیروکاروں کی کہ حالات کا ملاحظہ کرتے ہیں، انہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں، ان کی سفارش کرواتے ہیں، سوال منکرین کے وقت، روح کے نکلتے وقت، نشر کے وقت، حشر کے وقت، حساب کے وقت، میزان پر، پل صراط پر، کسی بھی جگہ پر وہ غافل نہیں ہوتے، ان پر نظر رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا اپنی شفاعت محضہ سے، بزرگوں کی دعاؤں سے نجات پائیں گے. اسی لیے اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں بزرگوں سے کروانی چاہیے، اصال علماء سے کروانی چاہیے، اصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن مقدس پڑھنی چاہیے. بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ تک آتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ گنہگار مومن جو ہے نا، اس پر عذاب قبر جمعہ کی رات آنے تک ہے، بس اس کے آتے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب قبر مومن پر نہیں ہوتا. فرماتے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. چونکہ حدیث پاک میں سنن ترمذی کی یہ ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل نے یہ روایت فرمائی ہے کہ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقع فتنۃ القبر، کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے وہ عذاب قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، کہ جو شخص جمعہ کے دن جو مسلمان مرے یا جمعہ کی رات میں مرے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. صدر شریع رضی اللہ عنہ فرماتے ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کی کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. یہ تو ہے. اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف، غور سے سنیں، پہلے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور فوراً بند کر دیں گے. اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے. اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی جو تو نے ابھی دیکھا، اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. یعنی پہلے اسے جہنم کی کھڑکی، غلاظت، بدبو، اس کی تعفن کو، اس کی گرمی کو دکھایا جائے گا، مومن کو، جنتی کو، پھر فوراً بند کر دیا جائے گا، پھر جنت کی خوشبو اور اس کی ہوائیں، اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، تاکہ اسے نعمت کی قدر اور ایمان پر استقامت کی قیمت سمجھ میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو آج ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، یعنی اس کا الٹا ہوگا. پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور مان بند کر دیں گے، فوراً بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو. ایک تو عذاب قبر، ایک تو جہنم کے عذاب، مزید یہ کہ ہائے کاش میں منافق نہ ہوتا، کاش میں محبت کرتا سرکار سے، تو وہ جنت ملتی جو میں ابھی دیکھ چکا ہوں. اللہ اللہ، کسی پیاسے کے سامنے شربت لاؤ، روح افزا لاؤ، اور اس کے بعد فوراً چھین لو اور گرم گرم پانی دو، بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایسی حالت ہوگی منافقوں کی. مان بند کر دیں گے تاکہ اسے حسرت عظیم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی ہے اور کیسی آفت پائی ہے. اور اگر مردہ منافق ہے تو سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری. یہ تو مومن کی بات ہو گئی اور قبر کے حالات بتا دیے گئے. اب اسی قبر میں منافق سے جب سوال ہوگا تب کیا کرے گا؟ منافق سے پہلا سوال کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے کو تو کچھ نہیں معلوم. دوسرا سوال ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم. تیسرا سوال ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم. کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا.
میرے دوستوں جتنے لوگ شریک ہو غور سے سنو اور جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے چاہنے والوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ. آج جو کہتے ہیں حالات ایسے ہیں, کیا کرے, سنا ہے ایسے, کیا وہ نہیں ہے صحیح, کیا وہ نہیں ہے صحیح, کیا یہ ایسے نہیں ہے, کیا وہ ایسے نہیں ہے. آپ ہی کے محلے میں, آپ ہی کی مارکیٹ میں, آپ ہی کی تجارتی منڈیوں میں ایسے لوگ ہیں جو بزنس کو شروع کرتے ہیں, آوارہ پن کرتے ہیں, کام کاج نہیں کرتے, بزنس نہیں کرتے, آپ ان سے دوستی نہیں کرتے. ایک آدمی مشہور ہے تو آپ بہت سوچ سمجھ کر مال خریدتے ہو اور مال بیچتے ہو, بہت سوچ سمجھ کر کسی کو پیسہ قرض دیتے ہو اور کسی سے قرض لیتے ہو, بہت سوچ سمجھ کر آپ تجارت کرتے ہو, کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے, کہیں مال غلط نہ دے دے, فراڈی آدمی نہ ہو. کتنی تحقیقات آپ کرتے ہو. تو دنیا کے معاملے میں اتنی تحقیقات اور دین کے معاملے میں کہتے ہو ارے ہم کیا جانے. ہے آپ کو اگر کوئی نئے بزنس میں ہاتھ ڈالنا ہو تو اس بزنس کے ماہرین سے آپ تحقیق کرتے ہو, ان بزنس کے ماہرین سے سوالات کرتے ہو, پوچھتے ہو, بار بار ان سے سوالات کرتے ہو, اس کی تہ تک جاتے ہو, وہ ہے کیا, کیسے بیچا جائے گا, کیا اس میں اسے فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ کیا ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, نام باپ نے مسلمان رکھا, آپ کی مسلمانی ہو گئی, ختنہ ہو گیا, مسلمان کے گھر میں گوشت کھا رہے ہیں بس. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے, کیوں نہیں سوچتے کیا یہی دنیا ہماری سب کچھ ہے جس کے لیے تم اتنی محنتیں کرتے ہو, اتنی رغبتیں رکھتے ہو. کیوں نہیں سوچتے قبر کے بارے میں, حشر کے بارے میں. یہ تو دنیا 50 سال 60 سال 100 سال 120 سال کی ہے. کیا کبھی آپ نے اپنے قبرستان کے مردوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا کہ آپ کی جو قبرستان کا مردہ ہے, مجھے تو نہیں معلوم, میرے شہر کے قبرستان میں میرے دادا کے دادا دفن ہیں. میرے دادا کی عمر 100 برس کے قریب ہو گئی, میرے دادا کے دادا بھی اتنی عمر کے تھے, ان کے دادا بھی ان کی قبر کے تھے. تو جو مجھے معلوم ہے میرے قبرستان میں جو میرے دادا کے دادا سوئے ہیں 400 سال ہو چکے, 300 سال ہو چکے, 200 سال ہو چکے. آپ سے پہلے 1000 سال سے آپ کی قبرستان کا مردہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ہماری نسلیں ختم ہو جا رہی ہیں. وہ ہزاروں سال سے قبر میں پڑا جو ہے قیامت کا انتظار کر رہا, بھی نہ جانے کتنے ہزاروں سال اسے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا. مگر یہ دنیا کتنے دن کی ہے, 40 سال 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال, کتنے سال. مگر اسی 50-60 سال کے لیے نہ دین پڑھا, نہ دنیا دیکھا, نہ دین دیکھا, نہ قرآن سیکھنے کی کوشش کی, نہ نماز پڑھی, نہ قرآن پڑھا, نہ تلاوتیں کی. تو قبر میں کہو گے لوگ کہتے تھے ایسا, ہم کہتے تھے. اللہ نے تمہیں عقل کس لیے دی, اللہ نے تمہیں سمجھ کس لیے دی, اللہ نے تمہیں زبان کیوں دی, تمہارا دماغ کیوں دیا, تمہیں سر کس لیے دیا, تمہارے کان کیوں دیے. فرشتے کہیں گے وما تریت وما دریتا, گروج اٹھا کر کوڑے ماریں گے. اس وقت پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے, ان کاذب ابدی, یہ بندہ میرا جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ. وافتحوا له بابا الى النار فيفتح له بابا الى النار فيقول هذا كان منزلك لو عصيت الله عز وجل. اللہ اکبر. آگ کا لباس پہناؤ, آگ کا بچھونا بچھاؤ, جہنم کی ایک طرف دروازہ کھول دو, اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے, اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے. اور وہ فرشتے کیسے؟ اللہ اکبر, غلاظ شدید, سخت قسم کے, بڑے سخت, اندھے بہرے فرشتے. چیخو گے, پکارو, ہائے ہائے چلاؤ گے, کتنی چیخ مارو گے, درد سے تڑپ تڑپ کر گنہگار بندہ تڑپے گا, مگر وہ بہرے فرشتے ہوں گے, کیا چیختے ہو سنیں گے نہیں. اندھے فرشتے ہوں گے, تمہاری کچی بٹی چٹنی بنے گی مرنے والے کی, اللہ بچائے ہمیں اس عذاب قبر سے, مگر ان کو دکھے گا نہیں. ان کے ساتھ لوہے کا گروز ہوگا, پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے, اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے. نیز سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے. نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑ یا اور شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے, اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر
انس دیں گے، سکون دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مزید گفتگو انشاءاللہ کل۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بار شریعت کے تعلق سے جو عقائد آپ تک پہنچائے گئے اس کی تشریحات و توضیحات بھی کی گئیں، انشاءاللہ پھر کل آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بس ایک دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔